السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ لیکچر نمبر 7 پارٹ نمبر 3 میں اپنی زیر بحث عبارت کی نحوی بحث کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی۔ الباء للالصاق یہ مبتدا خبر تھے، الباء مبتدا تھا، للالصاق لام جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ثابت ان کے ہوا تھا۔ جار مجرور کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ وہ جار مجرور جن کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر۔ وہ جار مجرور جن کا متعلق لفظوں میں موجود ہو ان جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں، جبکہ وہ جار مجرور جن کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ محذوف ماننا پڑے تو اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اب آپ نے تعین کرنا ہے کہ جہاں کون سا ہے۔ لام جار اب اپنے الصاق مجرور سے مل کر متعلق ثابت ان کے ہوا تھا، تو آپ کے ذہن میں جب یہ قانون ہے کہ ظرف لغو کسے کہتے ہیں اور ظرف مستقر کسے کہتے ہیں، تو آپ تعین کر لیں گے کہ واقعتاً یہ ظرف مستقر ہے کیونکہ اس کا متعلق محذوف ہے نہ کہ لفظوں میں موجود، جبکہ آگے بالشیء کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود ہے، یعنی اتصال۔ بالشیء جار مجرور اپنے متعلق اتصال کے ہوا تھا، ٹھیک، تو اس کا متعلق چونکہ لفظوں میں موجود ہے اسی لیے اس جار مجرور کو ظرف لغو کہیں گے۔ بات ختم۔ باقی الباء للالصاق یہ جار مبتدا خبر ہیں، ثابت ان کے متعلق ہو کر یہ خبر بنے گی، اور الباء مبتدا ہے۔ مبتدا خبر کے احکامات جو ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ مبتدا معرفہ خبر ناکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر واحد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، تو یہ باتیں اس میں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ اچھا جی، ہوا اتصال الشیء بالشیء، اس میں یہ بھی مبتدا خبر ہیں، ہوا مبتدا ہے، اتصال الشیء بالشیء یہ ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر جو ہے جملہ اسمیہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ مبتدا اور خبر واحد تثنیہ جمع ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، مذکر مؤنث ہونے میں بھی مطابق ہوتے ہیں، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر ناکرہ ہوتی ہے، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ اچھا جی، اتصال الشیء بالشیء ممیز ہے اور حقیقتاً و مجازاً یہ تمییز ہے۔ ممیز کہتے ہیں وہ چیز جس میں ابہام رہ گیا ہو اس کی وضاحت کرنا باقی ہو، تو اتصال الشیء بالشیء کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے مل جانے کی کیفیت کیا ہو اس بات کا ابہام باقی تھا، تو اس ابہام کو آگے دو لفظوں سے توڑا گیا ہے کہ کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے مل جانا دو طریق پر ہو سکتا ہے، حقیقی طور پر بھی ہو سکتا ہے، مجازی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ لفظ حقیقتاً اور مجازاً نے آ کر پیچھے والی بات کی وضاحت اور تمییز کی ہے، اسی لیے اس کو تمییز کہتے ہیں۔ تمییز کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ابہام کو توڑ کر بات کو واضح کر کے سامنے لے آنا۔ اچھا جی، باقی بالشیء یہ اپنے اتصال لفظ کے متعلق ہے، تو میں نے بتایا کہ جس جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، تو بالشیء جار مجرور یہ ظرف لغو ہے۔ اچھا جی، اما کے حوالے سے آپ قانون یاد رکھیں کہ عام طور پہ عربی کلام میں بعض اوقات اما آتا ہے یعنی حمزہ کی کسرہ کے ساتھ، اور بعض اوقات اما آتا ہے حمزہ کے فتح کے ساتھ۔ اما اور اما یہ کیا چیز ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ اما جو ہے اما عاطفہ ہے، اور اما یہ اما جو ہے یہ شرطیہ ہوتا ہے۔ اما عاطفہ اور اما شرطیہ، ان دونوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ شکل تو ایک ہی ہوتی ہے کلام میں، پہچان آپ نے کیسے کرنی ہے؟ تو اس کی پہچان کے آپ دو طریقے یاد رکھیں کہ اگر
اما کے بعد دوسرا اما آگے کھڑا ہو، یا اما کے بعد او کا لفظ کہیں کھڑا ہو کلام کے اندر، اسی جملے کے اندر، تو وہ اما جو ہے وہ اما عاطفہ ہوگا۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ اگر لفظ اما کے بعد جو اس کا جواب ہے اس جگہ فا کھڑی ہو، فا جزائیہ کھڑی ہو، تو اس اما کو اما شرطیہ کہیں گے۔ ٹھیک، کیونکہ اما شرط کی جزا کے اندر فا آتی ہے۔ یہ دو بنیادی پہچان کے طریقے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ باقی ایسی صورت کہ جہاں دو اما آ جائیں، یعنی ایک تو معطوف علیہ کی جگہ، دوسرا معطوف کی جگہ، تو وہاں قانون یہ ہے کہ دوسرے اما سے پہلے واو ہوگا قانوناً، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، ترکیب میں وہ کچھ نہیں بنے گا، ہوگا زائد، لیکن قانوناً وہ ہوتا ضرور ہے کلام کے تزئین کے لیے۔ اگر اما عاطفہ ہو اور اس کے بعد معطوف کی جگہ بھی اما کھڑا ہو، تو قانون یہ ہے کہ دوسرے اما سے پہلے واو ہوگا اور وہ واو زائد ہوگا۔ اور ترکیب میں پہلے اما کو تردیدیہ فصیحیہ کہتے ہیں، تردیدیہ کہتے ہیں۔ تردید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لوٹانا، رد کرنا، تو اس میں بھی چونکہ ایک چیز کو لٹایا جاتا ہے، یا تو حقیقی طور پہ جیسے یہاں معنی ہے، یا تو حقیقی طور پہ یا مجازی طور پہ۔ آپ دیکھیں اس معنی میں لفظ کو دہرایا گیا ہے، پلٹایا گیا ہے۔ تو پہلے اما کو اما ترتیبیہ کہتے ہیں، جبکہ دوسرے اما کو اما عاطفہ کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک، بات ختم۔ بات سمجھ نہ آئی ہو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ ٹھیک، آگے چلیں۔ نحو بہ داء میں نحو کو ہم نے مضاف بنایا تھا، اور یہ اجراء کے اندر میں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ لفظ نحو یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ اسم جاری مجرا صحیح کی جو تعریف ہے وہ پہلے بیان کی ہوئی ہے، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ اسم جاری مجرا صحیح وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، جیسے دلون واو کی مثال، ذبیون یا کی مثال۔ ہماری موجودہ مثال نحون یہ واو والی مثال ہے، آخر میں واو ہے اور اس سے ماقبل جو حرف ہے حا وہ ساکن ہے، لہذا یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ رفعی حالت پیش سے، نصبی حالت زبر سے اور جری حالت زیر سے آتی ہے۔ ہماری موجودہ صورت جو ہے وہ ہے رفعی حالت کی، چونکہ یہ خبر بن رہی ہے اسی لیے اس کا اعراب رفع ہے، اور رفعی حالت پیش سے آئی ہے، واضح ہے۔ اچھا جی، مفسر اور مفسر کے حوالے سے جو نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکانی یقرب منہ زید عبارت کے اندر آیا ہے کہ مررت بزید مفسر ہے، اور اے کے بعد والا جو جملہ ہے وہ سارا مفسر ہے۔ تو مفسر اور مفسر کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ ان کا اعراب ایک ہی ہوگا، یعنی آپ مررت بزید کا اجرا کرنے بیٹھیں تو اس کا جو اعراب ہوگا بالکل وہی اعراب آپ التصق مروری جملے کا بھی کریں گے، کیونکہ مفسر اور مفسر حکماً ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ بس بات یہی ہے کہ مفسر جو ہے وہ چیز ہے جس کی وضاحت مطلوب ہوتی ہے، اور مفسر وہ ہے جو وضاحت کرتا ہے۔ ٹھیک، مفسر وہ جو وضاحت کرتا ہے، وہ جملہ جو وضاحت کرنے والا ہے۔ جملے دونوں جملوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، مفسر کا بھی اور مفسر کا بھی۔ اچھا جی، اس سے ہٹ کر تفسیر بیان کرنے کے لیے جو تفسیر ہے اس کے تین طریقے ہیں، یا تو تفسیر بغیر کسی حرف تفسیر کے ہوگی، یا پھر اے حرف تفسیر کے ساتھ تفسیر بیان کی جائے گی، یا ان حرف تفسیر کے ساتھ تفسیر بیان کی جائے گی۔ یعنی تین طریقے ہیں تفسیر بیان کرنے کے، یا تو بغیر کسی حرف کے، یا پھر اے حرف تفسیر کے ساتھ، یا ان حرف تفسیر کے ساتھ۔ ان کی مثال دیکھیں، اوحینا الیہ ان اصنع الفلک، ہم نے اس کی طرف وحی کی، یعنی تو بنا تیار کر کشتی،
یہاں ان جو ہے یہ تفسیریہ ہے، جس کا معنی یعنی ہوا ہے۔ اچھا جی، اے کی مثال آپ دیکھیں، موجودہ مثال یہ بھی بنتی ہے، اور دوسری یہ مثال بھی دیکھیں کہ انا زیدن قائم، اے حققت قیام زیدن، انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے، اے یعنی حققت ثابت کیا میں نے، قیام زیدن زید کے کھڑے ہونے کو۔ اب اس مثال میں دیکھیں، اے کا لفظ اس نے آ کر ان زیدن قائم جملے کی تفسیر کی ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، بات ختم۔ آگے ہے التصق مروری بمکان، التصق فعل اور مرور لفظ جو ہے یہ فاعل ہے۔ فاعل وہ ہوتا ہے جس سے کام ظاہر ہو، اور لفظ مرور یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کی رفع، نصبی، جری تینوں حالتیں جو ہیں وہ تقدیراً آتی ہیں، یعنی لفظوں میں اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ عبارت کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے عامل کا تقاضا کیا ہے۔ چنانچہ ہماری موجودہ مثال میں پیچھے عامل التصق کا فعل ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کے بعد فاعل آئے، تو چونکہ مرور یہ فاعل ہے لہذا اسی فاعلیت کی بنا پر چونکہ فاعل کا اعراب رفع ہوتا ہے، ہم نے کہہ دیا کہ مرور کا اعراب رفع ہے، البتہ رفع کی کیفیت تقدیری ہے۔ بات ختم۔ ایک اور قانون بتانا لازمی ہے کہ جو لفظ مصدر ہو اس کے استعمال کے 5 طریقے شرح میت عامل کے اندر آئے ہیں۔ لفظی عوامل میں سے جو قیاسی عوامل ہیں 7، ان میں سے دوسرا مصدر ہے۔ اس بحث میں انشاءاللہ یہ بات چلے گی اگر وہاں تک ہم گئے تو۔ یہاں اختصاراً بات بتا دیتا ہوں کہ مصدر بعض اوقات اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے اور آگے مفعول مذکور ہوتا ہے۔ بعض اوقات مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے، آگے مفعول مذکور نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، اچھا جی، جو کہ فاعل کے قائم مقام میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، آگے فاعل ذکر ہوتا ہے، اچھا۔ بعض اوقات اسم مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے اور آگے فاعل ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو، مفعول ذکر نہ ہو۔ نمبر 2، مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو، آگے مفعول ذکر ہو۔ نمبر 3، مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو جو کہ فاعل کے قائم مقام ہو۔ نمبر 4، مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو اور آگے مفعول ذکر ہو اور آگے فاعل ذکر ہو۔ نمبر 5، مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو اور آگے فاعل ذکر نہ ہو۔ یہ 5 صورتیں ہیں مصدر کے استعمال کی، تو ان کو آپ لکھ لیں، یاد رکھیں۔ باقی اگر آگے بحث آئے گی تو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی تفصیلی بحث کریں گے۔ اچھا جی، آگے لفظ مکان جو کہ موصوف ہے اور یقرب منہ زید جملہ صفت ہے۔ قانون میں نے بتایا تھا کہ موصوف صفت کے حوالے سے یہاں ترجمہ ایسا، ایسی، ایسے یا جو کا ہوگا اردو ترجمے میں، تو ایسی صورت میں ترکیباً وہ موصوف صفت بنیں گے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ موصوف اور صفت جو ہیں یہ مذکر مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں اور اسی طرح اعراب میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے مکان کا اعراب جر ہے، اسی طرح جملے یقرب منہ زید صفت کا اعراب بھی جر ہے۔ جیسے مکان ناکرہ ہے، بالکل اسی طرح اس کی صفت جو جملہ ہے وہ بھی ناکرہ ہے۔ قانون آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلے بھی بتایا تھا کہ ناکرہ اسم کی صفت جملہ آ سکتی ہے، کسی معرفہ اسم کی صفت جملہ نہیں آ سکتی، کیونکہ جو جملہ ہوتا ہے وہ ناکرہ ہوتا ہے، اور معرفہ کی صفت اگر جملہ آ جائے تو یہاں وہ قانون تو لاگو نہیں ہوگا کہ معرفہ اور ناکرہ ہونے میں موصوف صفت یکساں ہوتے ہیں۔ تو اگر معرفہ کی صفت آپ نے جملہ بنا دی، معرفہ تو معرفہ ہے جبکہ جملہ ناکرہ ہوتا ہے، تو یہاں خلط ملط ہو جائے گی عبارت،
اسی لیے جملہ جو صفت بنتی ہے وہ صرف ناکرہ اسم کی بنتی ہے، نہ کہ معرفہ کی۔ ہاں البتہ اسم معرفہ کے بعد جملہ جو آئے گا وہ حال بن سکتا ہے۔ حال والا جملہ جو ہے وہ ذوالحال معرفہ سے حال بنتا ہے۔ بات ختم۔ اچھا جی، آگے یقرب منہ زید۔ بس قوانین جتنے تھے الحمدللہ آ گئے ہیں نحوی کا قوانین۔ اس میں اگر کسی قسم کا قانون آپ کے ذہن میں ہو جو بیان نہ ہوا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یا جو بات سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ گروپ میں پوچھیں۔ ماحول بنائیں، ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں، علمی مباحثہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو، واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔